کیا مسلمان پتنگ اڑا سکتا ہے؟ پتنگ اڑانا کب سے اور کیسے شروع ہوا؟ کیا پتنگ اور ڈور لوٹنا جائز ہے؟ کیا مسلمان پتنگ اور ڈور بیچ سکتا ہے؟ کیا مسلمان گھر آئی پتنگ لے سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو دوستو، میں ہوں احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ARP نالج۔ اور دوستو، پتنگ اڑانے، بیچنے، لوٹنے، لڑانے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جوں ہی سردی کا زور ٹوٹتا ہے اور فروری میں موسم بہار کی آمد ہوتی ہے تو لوگ پتنگیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور افسوس کہ جس میں ہمارے بے شمار مسلمان بھائی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے تحاشا گناہ کرتے اور کروڑوں روپیے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ عموماً یہ سلسلہ مارچ کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بسنت میلے کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا؟ تو سنیے کہ یہ ایک گستاخ رسول کی یادگار ہے۔ جی ہاں، تقسیم ہند سے بھی کافی پہلے سیال کوٹ کے ایک غیر مسلم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شہزادی کونین سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان عظمت نشان میں معاذ اللہ گستاخی کی۔ عاشقان رسول بے قرار ہو گئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا۔ مجرم گرفتار کر لیا گیا اور اسے مرکز الاولیاء لاہور لا کر کوٹ میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزائے موت سنا دی گئی، اور پھر اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ اس کی موت پر غیر مسلموں کی صفوں میں ماتم چھا گیا، اور ان کے ایک رئیس نے اس گستاخ رسول کے یوم ہلاکت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے موسم بہار یعنی کہ بسنت میلے کی بنیاد رکھی، اور پھر ہر سال یہ میلہ منایا جانے لگا۔ 100 کروڑ افسوس کہ یہ نفس و شیطان کی چال میں آ کر کچھ مسلمان بھی اس کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ بسنت میلہ جاری کرنے والے تو کب کے مر کھپ کر مٹی میں مل گئے، لیکن اپنی یقینی اور اٹل موت سے غافل مسلمانوں نے اس میلے کو جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بالآخر وہ بھی موت کا جام گٹ گٹا کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر گئے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، بسنت میلے کا گناہوں بھرا سلسلہ اب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں اپنی تمام تر ہلاکت سامانیوں کے ساتھ خوب نحوستیں لٹا رہا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ پتنگ اڑانے، پیچ لڑانے اور پتنگ اور ڈور لوٹنے اور بیچنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ بسنت میلے میں پتنگ اور ڈور بیچنے، خریدنے، اڑانے، پیچ لڑانے اور کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ کام اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 660 پر ہے کہ پتنگ لوٹنا حرام ہے، اور خود آ کر گر جائے تو اسے پھاڑ ڈالے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے تو ڈور کسی مسکین کو دے دے تاکہ وہ کسی جائز کام میں استعمال کر لے، اور اگر خود ہی مسکین ہو تو اپنے استعمال میں لائے۔ پھر جب معلوم ہو جائے کہ فلاں مسلمان کی ہے اور وہ اس تصدق یعنی کہ مسکین کے اپنے استعمال پر راضی نہ ہو تو دینی آئے گی، اور پتنگ کا معاوضہ بہرحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ پتنگ اڑانا منع ہے اور لڑانا گناہ ہے، جبکہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 659 پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پتنگ اڑانے میں وقت اور مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے،
اور یہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کے علاوہ پتنگ اور ڈور بیچنا بھی منع ہے۔ اور آج کل پتنگ کی ڈور لوٹنے کا عرف جاری ہے، لہٰذا کیا اب لوٹنے کی اجازت نہیں سمجھی جائے گی؟ تو ملاحظہ فرمائے کہ اجازت نہیں سمجھی جائے گی، ہر عرف جائز نہیں ہوا کرتا۔ مالک خاموش اس لیے ہو جاتا ہے کہ پتنگ یا ڈور لوٹنے کا عام رواج ہو گیا ہے، مگر اس طرح اپنا مال جانے پر دل سے راضی کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا خود کا بس چلے تو وہ خود ہی دوڑ کر اپنی کٹی ہوئی پتنگ پکڑ لے، کسی کو بھی اپنی پتنگ نہ لوٹنے دے۔ کبھی کبھار اپنی کٹی ہوئی پتنگ قریب گرنے پر خود لوٹنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، نیز پتنگ کٹ جانے کے بعد اگر ڈور جلدی جلدی کھینچتے اسی لیے ہے کہ لوٹنے والے کے ہاتھ نہ آئے، یا لٹیرے کے ہاتھ سے جتنی بچائی جا سکتی ہے بچا لی جائے۔ تو تمام مسلمانوں سے یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ان گناہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے، اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری چینل ARP نالج کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔